بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ سورہ مزمل کی 8ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہم نے پہلے یہ عرض کیا کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ مزمل کی، یہ سمجھو خلاصہ سلوک ہے، سلوک کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں شروع کیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، اس میں یعنی رات کی نماز اور رات کے اوقات اور لمحات کی یعنی جو ہے قدر و منزلت اور اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے صلاۃ اللیل، اور اس میں جو ساعات بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا رکھا ہے، بہت انوار و برکات، تجلیات، توجہات۔ اور پھر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ایک صلاۃ اللیل اور اس کے بعد قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت، اور اس ترتیل اور ورتل اس کے معنی اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ یعنی عظیم ذریعہ ہے اللہ جل شانہ نے جو اس امت کو دیا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی بندوں کے اپنے بندوں کے کیا سینے کھول دیتا ہے علوم کے لیے، اور یعنی علوم الہی کے لیے، اسرار الہی کے لیے۔ اس میں اس کا بڑا ورتل القرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور پھر اسی قرآن کریم کو قول ثقیل کہا گیا، ایک بھاری چیز، اور اس پر بھی گفتگو ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے سے کیا لیا، بعض نے کیا لیا۔ انا سنلقی علیک ثقیلا ان ناشئۃ اللیل۔ اب اس ناشئۃ اللیل پر بھی اللہ کے فضل سے یعنی کچھ عرض کیا گیا کہ ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ نشا سے نکلا ہے، اور نشا کے پیدا ہونے کے ہیں، اور اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں اس نشا جیسے یعنی نیند کے بعد اٹھنے کو، اور چونکہ وہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادات احمزھا ای اشقھا، یعنی ان عبادات میں زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ فیض ملتا ہے جن میں مشقت زیادہ۔ افضل العبادات احمزھا ای اشقھا۔ تو یہ صلاۃ اللیل، رات کو اٹھنا، بستر چھوڑنا اور پھر اللہ کے حضور میں، اور اس میں چونکہ دوسری مشغولیات نہیں ہوتی ہیں، دوسری یعنی کیا کہتے ہیں مخل یکسوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک یعنی خاص یہ موقع ملتا ہے بندے کو کہ وہ براہ راست
اللہ سے جڑی۔ یہ دو چیزیں ہیں بندے کا کام، ہاں۔ اس کو ہم کہتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ڈائمنشن، ورٹیکل سیدھا عمود جس میں نا ایسے، اس کو ورٹیکل کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہاریزونٹل جو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو رات میں بندے کو جو یہ ملتا ہے، یعنی چانس جو ملتا ہے، وہ ہے ورٹیکل کنیکشن کا، یعنی سیدھا اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا، اور نہ ادھر نہ ادھر۔ اور دن میں چونکہ کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، تو دن میں چونکہ مختلف مشغولیات ہوتی ہیں، کبھی توجہ ادھر، کبھی توجہ ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، تو اس میں اس کا جو اٹینشن ہوتا ہے اس کی، وہ ہاریزونٹل نے مخلوق کی طرف ہوتی ہے، اس میں مخلوق، اور ورٹیکل میں سیدھا اللہ جل شانہ۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دن میں آپ مشغول تھے، حالانکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام تو عبادت ہی تھا، اس میں دنیا، ان کاموں کو ہم دنیا نہیں کہہ سکتے، لیکن ان سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ بالواسطہ، یعنی آپ نے کسی کو مدد کی، کسی کا حاجت روائی کی، نماز پڑھی، دوسری چیزیں کی، ان کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہوا۔ اور جو رات کو جو یہ ورٹیکل اس کا جو کنیکشن ہے یا ڈائمنشن ہے، یہ ہے کہ اس میں آپ کو بلا واسطہ، اس میں بلا واسطہ، تو ان ناشیۃ اللیل، اب یہ ناشیۃ اللیل رات کے ان ساعات میں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب یعنی ان کو پیدا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، انوارات کو، تجلیات کو۔ اب یہ جو اس میں جو اس کو ملتا ہے، تو کیا ملتا ہے، تو اس پر بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ یہ کہ اس کے اندر کوئی روشنی جلے یا ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کا سینہ کھلتا ہے علوم قرآن کے لیے، توحید کے لیے، اور نئے نئے جو ہیں اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، نئے نئے گوشے کھلتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نیو وسٹاز اور نیو ہورائزنز، نئے نئے جن کی طرف اس کی فکر، اس کے افکار پرواز کرتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، وہ اس کے لیے سینہ اس کا کھل جاتا ہے۔ یہی اس سے مراد ہے کہ اس کو ان مواقع میں، رات کے ان ساعات میں اس کو جو ترقی ہوتی ہے، جو خواطر روحانیہ، ان میں جو اس کو ترقی ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوتی ہے اس کو۔ ہاں آگے جا کر جو کیا کہتے ہیں، جن کو انوار کہتے ہیں، مکاشفات کہتے ہیں، مشاہدہ کہتے ہیں، معائنہ کہتے ہیں، تو لیکن وہ جو چیز ہے اصل ہے دین فہمی، اصل کیا ہے، اصل ہے قرآن فہمی، اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یعنی احادیث مبارکہ جو وحی ہے غیر مطلوع ہے، اس کو سمجھنا،
اب ایک آیت تو 1000 لوگ سنتے ہیں، ایک ہی آیت، ترجمہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے استعداد کے مطابق اس کے معانی سمجھتا ہے۔ الفاظ سیم ہیں، آیت کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ وہی ہیں، لیکن ہر ایک کا فہم ایک ہی معنی پر نہیں۔ اب جو اس کے اندر جتنا اس نے تزکیہ کیا ہو اور اپنی استعداد کو بلند کیا ہو، جیسے انہوں نے فرمایا نا، کیا فرمایا کہ قم اللیل، تو اس کی تشریح میں فرمایا کہ آپ مستعد ہو جائیے، آپ مستعد ہو جائیے، کیونکہ ہم آپ کو وہ استعداد عطا کرنے والے ہیں، وہ استعداد، صلاحیت، استعداد عطا کرنے والے ہیں، جس کے لیے آپ اس قابل ہو جائیں گے، سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنلقی، اور اس کو تحمل کے لیے۔ تو یہ جو استعداد، یہ انہی چیزوں سے کیا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا، تو دن تو مشغول آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اب اس کو اس روحانی، اس سلوک کے راستے میں اس کو بتدریج آگے لیا جا رہا ہے، اس کو بتدریج اللہ جل شانہ اس کو آگے لے رہے ہیں۔ آپ نے رات کے ساعات میں صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا، اس میں آپ کے جو یعنی آپ کے اندر تزکیہ بھی ہوا اور استعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور فہم دین کے حاصل کرنے میں، فہم دین اور فہم قرآن اور فہم حدیث، اس کے میں بھی آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، یہ سارے انعامات ہیں نا۔ آپ کو کوئی آیت کا کوئی یعنی غامض اس کے جو اس میں اسرار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اس کے لیے کھولتے، تو یہ تو اللہ کا بڑا، یہی تو ہے اصل تو یہی ہے۔ ہاں، تو اب اس کو پھر آگے لے جا کر کیا کہا جا رہا ہے، واذکر اسم ربک، واذکر اسم ربک۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِالشَّيْئَيْنِ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا امر کرتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، ایک ذکر الہی کا، ذکر رب کا، اور ایک تبتل کا۔ یہاں پر 2 چیزوں کا کیا ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِالشَّيْئَيْنِ الذِّكْرِ وَتَبَتُّلْ۔ تو یہاں فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اور سورہ اعراف میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ نَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مِنْ ذِكْرِ الْاسْمِ بِاللِّسَانِ مُدَّةً ثُمَّ يَزُولُ الْاسْمُ وَيَبْقَى الْمُسَمَّى۔ کیا فرمایا، وَاذْكُرْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مِنْ ذِكْرِ الْاسْمِ بِاللِّسَانِ فِي مُدَّةٍ۔
اس میں امر ہوا آپ کو پہلے کہ آپ ذکر لسانی کریے اس میں رب کی ایک مدت کے لیے. یہ مفسر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا امر ہوا؟ ذکر لسانی اس میں رب کا، ٹھیک ہے، فی مدت. اب یہ اللہ کے ذکر میں جب یہ بندہ جب اس میں کیا ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے اللہ کے اب اس میں یعنی یہاں جو یہ کرے گا نا کیا یہاں یہ کیا کرے گا، یہ بحر ربوبیت میں کھو جائے گا، مطالعہ ربوبیت میں کھو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَدِمْ عَلَىٰ ذِكْرِهِ تَعَالَىٰ لَيْلًا وَنَهَارًا. یعنی اللہ کے ذکر میں دن رات آپ کیا ہو جائے، بے دوام، یعنی اکثر. اور اس میں آپ آئیے وجہ کان من تسبیح، چاہے تسبیح کرو سبحان اللہ، تحلیل کرو لا الہ الا اللہ، و تحمید کہو، یا نماز یا تلاوت، حتیٰ کہ و دراست و علم، یہ بھی ذکر میں، و دراست و یہ بھی ذکر میں، خصوصاً بعد صلاۃ الغداۃ و قبل غروب الشمس. جیسے وہ دوسری جگہ ہے نا، وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح و شام سے مراد ہے الدوام، صبح و شام سے مراد ہے ہاں. اب یہ جو صلاۃ الغداۃ یعنی صبح کی اور قبل غروب الشمس، یاد رکھے گا کہ ایسے ہی سنے گا. یہ جو صلاۃ الفجر اور قبل غروب الشمس کا وقت ہے، فَإِنَّهُمَا مِن سَاعَاتِ الْفَتْحِ وَالْفَيْضِ. میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایسے کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اس نے ایک سنت بنائی ہے. اور اس میں یہ جو یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو یہ انوار و برکات کے فتوحات اور فیوز، جن کو کہتے ہیں فیوز یزدانی، اللہ تعالیٰ کے فتوحات، فتح کے معنی کھلنے کے، فتح کے معنی ٹھیک ہے جی، فتح کے معنی کھلنے کے. اب ان اوقات میں خاص کر یہ فتوحات ہوتی ہیں. ان اوقات میں جیسے صلاۃ و تہجد کا وقت ہے، اور یہ 5 وقت ہے، 5 نمازوں میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتوں کا عروج نزول اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات ان کا تعین خود کیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان اوقات کی نشاندہی فرمائی. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ زمان و مکان میں کچھ برکت نہیں ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے. زمان و مکان میں نہیں. ہم معلوم ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 27 درجہ زیادہ ثواب ہوگا، حرم میں پڑھیں گے تو 1,00,000 درجہ، حرم نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000، شب قدر میں اور جمعہ میں ساعت حسن
کا وعدہ ہے، جمعہ میں ایک ساتھ ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے نا. اور یہ جو اوقات ہیں نماز کے، تو کیا فرمایا؟ وہ فرمایا خصوصاً بعد صلاۃ الغداۃ وقبل غروب الشمس فإنہما من ساعات الفتح والفیض وذکر اللہ علی دوام. اس میں یہ کسے وذکر اللہ علی دوام من وظائف المقربین. یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں بھی دوام رہتے ہیں، سواء لسانا او قلبا او ارکانا. چاہے لسان سے ذکر لسان، اور ہر وقت ذکر لسانی ممکن نہیں ہے، دنیا میں مشغول ہے، ایک کام ہے دوسرے میں تو نہیں، لیکن قلب جو ہے یہ ذکر دائم میں ہونا چاہیے، اس میں استحضار الہی ہر وقت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وکان قیاما او قعودا او علی الجنوب. ٹھیک ہے. اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. اگر آپ کو بھول بھی جائے آپ، کیوں؟ فَالذِّكْرُ وَالنِّسْيَانُ. فَالذِّكْرُ اللہ کو یاد کرنا، اس کو بھول جانا، یہ دونوں فی الحقیقہ کلاہما من صفات القلب. اگر قلب غافل ہے تو اگر یعنی قلب جو ہے اس میں حیات ہے، زندگی ہے، حی ہے، کہ جیسے حدیث میں آیا کیا کہتے ہیں اس کو، الذاکر کالحی. جو اللہ کے ذکر میں ہے وہی زندہ ہے، اور جو غافل ہے تو وہ کالمیت ہے. ٹھیک ہے. وَعِنْدَ تَجَلِّي الْمَذْكُورِ يَفْنَى ذِكْرُ ذَاکِرٍ. وَعِنْدَ اب جب اس نے ذکر لسانی شروع کیا وَإِنَّمَا جب اس کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَإِنَّمَا تَكُونُ مُشْتَغِلًا بِذِكْرِ رَبِّ. یہ اللہ کی ربوبیت میں مشغول ہو گیا. اللہ کی ربوبیت میں کیا ہوا؟ ہاں. تو یہ کیا ہے؟ اذا کنت فی مقام مطالعۃ الربوبیہ. یہ ربوبیت سمجھتے ہو؟ اللہ رب ہے، اور کس طرح سے اس عالم کی اس کو سارے کو چلا رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، یہ نظام، یہ سارا ربوبیت میں آتا ہے. چونکہ یہ یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے عام آدمی کے لیے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا جو کارخانہ اور جو سب ہمیں مل رہا ہے رب کی، وہی اس کو چلا رہا ہے. اس لیے شروع بھی وہیں سے الحمدللہ رب العالمین. تو رب کو سمجھنا، ربوبیت کو سمجھنا. اذا کنت فی مقام مطالعۃ ربوبیہ وربوبیتہ عبارۃ عن انواع تربیتہ لک و احسانہ الیک. اب ربوبیت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے آپ پر احسان ہے. ربوبیت میں اس لیے کہتے ہیں نا مربی حقیقی اللہ ہی ہے. اپنے شیخ کو، استاد کو بھی مربی کہتے ہیں، لیکن مربی حقیقی اللہ ہی ہے. مربی حقیقی اللہ ہی ہے. وربوبیتی عبارت عن انواع تربیتہ لک و احسان الیک فما دمت فی هذا المقام تکون مشغول قلب بمطالعۃ آلائہ و نعمائہ. اب جب یہ اس ربوبیت کا مطالعہ کرتا ہے اس ذکر میں، تو یہ اس کے نعمتوں کو اور اس کے ان کا مطالعہ کرتا ہے. بمطالعۃ الآلائہ
ورنہ فلا تکون مستغرق قلب بھی وحین ایزن. اب اس کو ایک ترقی ملتی. اس نے ذکر لسانی شروع کیا. کیا کیا؟ ذکر اسم ربک وہاں سے شروع کیا، اور اس میں یہ مشغول ہوا، اور یہ اللہ کی ربوبیت میں، اس کے احسانات میں، اس کے نعمتوں میں، اور اس میں مستغرق ہو گیا. اب اس کی وجہ سے اس کو کیا کچھ ترقی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں، اس کو اب یہ یعنی اسما سے نکل کر یعنی صفات سے، جیسے رب بھی ایک صفت ہی ہے نا، اسم بھی ہے اور صفت بھی ہے. اب یہاں سے نکل کر اس کا عروج تو الوہیت کی طرف، اللہ جل شانہ کی الوہیت کا پرتو، اور وہ تو مقام ہیبت ہے. وہ تو مقام ہیبت، وہاں بیچارہ تھرا جاتا ہے. وَحِينَئِذٍ يَزْدَادُ تَرَقِّي فَتَصِيرُ مُشْتَغِلًا بِذِكْرِ إِلَٰهِيَّ وَإِلَيْهِ إِرْشَادٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبائکم. جی، اب آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو ذکر اللہ کو بدعت کہتے ہیں. یہ تو قرآن کا حکم ہے، قرآن کو حکم ہے نا. اگر وہاں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یا یہاں ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، یا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. ٹھیک، اور یہ بھی قرآن کا ہی ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے نا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ. اب یہ جب ربوبیت میں تھا نا، اس کو ایک انس تھا. یہ جب ربوبیت کے مطالعے میں تھا نا، اس کو ایک انس تھا، ایک سرور تھا اللہ کے احسانات کا، اللہ کی نعمتوں کا. اب اس میں یہ مستغرق تھا. رب ہے ہی ایسا لفظ، یعنی اگر رب لفظ سمجھ میں آ جائے گا نا تو بدن میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، بدن شیرین ہو جاتا ہے. اگر ربوبیت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ، یہی اسی چیز کو وہ جو کہتے ہیں نا، اس کو یعنی کیا کہتے ہیں، اس کو روحانی ترقی، اس کو ربوبیت کا وہ یعنی وہ انوار سمجھ میں آ جائیں گے. ابھی ہم عرض کر رہے تھے نا کہ اس کو یعنی فہم دین، فہم قرآن، فہم حدیث. اب جو ربوبیت، اب اس ربوبیت کو جس طرح سے اب یہ بندہ سمجھے گا، دوسرے نہیں سمجھیں گے. نہیں، جو اس مقام سے نہیں گزرے وہ نہیں سمجھیں گے. اب وہاں سے جب ترقی کیا ایک الوہیت کی طرف، وہاں تو ہیبت ہی ہے، وہاں انسیت تھی. وہاں سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے. یہاں ہیبت. وَإِلَيْهِ یعنی وہ کیا ہے، وَفِي هَذَا الْمَقَامِ يَكُونُ الْإِنسَانُ فِي مُقَامِ الْحَيْبَةِ وَالْخَشْيَةِ. اب لرزتا ہے، اب آویزاری کرتا ہے. ہاں، اب صحابہ کو دیکھو، وہ کیا کرتے تھے، پورے رات عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر رونا شروع کرتے تھے. اب ایک واقعہ سناؤں گا تو یہ ورنہ زیادہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے. یہ تھے شاید یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کا واقعہ ہے، اسماعیل شہید کا نہیں ہے شاید یہ. اب وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، شیخ کے پاس، یا ان کے پاس شیخ آئے یا وہ گئے. اب یہ اس میں مجھے لیکن
یہ اس کو مسئلہ سمجھنے میں اس میں زیادہ نہیں. تو شیخ نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ اب بس ایک شوق ہے، ایک دن صحابہ کی طرح نماز پڑھو، ایک دن یہ بس شوق ہے. اب دیکھو بزرگ کن چیزوں کا شوق کرتے اور ہمارے شوق کیسے ہیں. ہو گیا نا، تو لگائی 2 رکعت نماز رات کو، لمبی نماز. اب یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس میں آپ کو دنیا کا کوئی خیال نہیں آئے گا تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہاں ایک نقطہ سمجھنا چاہیے، اس حدیث میں ہے وہ یعنی اس میں دنیا کا خیال نہیں لائے گا، اس میں یہ نہیں ہے اس کو دنیا کا خیال نہیں آئے گا. لانا اختیاری ہے، آنا غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری کا وہ مکلف نہیں اور اس کو روک بھی نہیں سکتا. یہ نہیں کہا جو لائے گا. ہاں، یہ کیا کہتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر میرا اصل. اب جب پوری کوشش کے بعد سلام پھیری، کہا نہیں یہ ویسی نہیں ہوگی، تو پھر شروع نماز اور پوری کوشش کی، اس میں بھی کافی طوالت کے ساتھ اور اپنی راہ سے. پھر سلام پھر کہا نہیں یہ بھی نہیں. اسی طرح سے رات گئی، یہ نماز پڑھتا گیا اور یہ اب صبح یہ رونے لگا کہ آج موقع تھا اور میں نے یہ بھی گنوا دیا. آج مجھے موقع تھا صحابہ کی طرح نماز ادا کرنے کا، زندگی میں آ جایا تھا. اور میں کیسا ہوں، ایسا ویسا ہوں، میں نے یہ بھی گنوا دیا. اور رونے لگا خوب. تو گیا شیخ کے پاس، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت کہا یہی تو ہے صحابہ کے لیے. اور رات کو عبادت کرتے، صبح کرتے سبحانک ما عبدناک حق عبادت کا، سبحانک ما عرفناک حق معرفت. اور پھر روتے اور استغفار کرتے. یہی تو ہے صحابہ کی نماز. سمجھئے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.